علیکم دوستوں، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اپوزیشن کو آج صفایا کر کے نیا انتخابی میدان سجانے کی ایک انوکھی سوچ ہے جو اس وقت ملک میں نہ صرف پروان چڑھ رہی ہے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہر ایک طرف سے دھکا لگایا جا رہا ہے، اور یہ جو سچویشن اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوگی وہ کسی بھی طور پر پاکستان کے حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں آج ڈان اخبار میں چھپنے والی ایک ایسی خبر کی جو اسی خبر کے ساتھ نہ صرف جڑی ہوئی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس حد تک جڑی ہوئی ہیں کہ وہ جو مرضی ہو جائے انہوں نے چیئرمین سینٹ نہیں رہنا، حتیٰ کہ اپوزیشن سینٹ میں اکثریت میں ہونے کے باوجود اس بات کا حوصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کے آ سکے۔ اگرچہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں، مرکز کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اکثریت مسلمہ ہے وہاں پر بھی نو کانفیڈنس لانے کی جرت نہیں ہو پا رہی، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے حکومت کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک باریک کام کر دیا، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ اس وقت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے زیر التوا ہے، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے 14 سپٹمبر تک اس معاملے کا ایک حتمی فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جو اگلے 3 دن تک مسلسل جاری رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اس بل کو یا تو اسٹینڈنگ کمیٹی منظور کرے گی یا مسترد کرے گی، لیکن صادق سنجرانی صاحب نے اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینے کا کھل کر فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے نہایت چالاکی کے ساتھ ایک جانب جو ہے وہ حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے 2 اقدامات واپس لے لیے ہیں، لیکن ایک نیا اقدام جو انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر حکمران جماعت کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی انتخابی اصلاحات کے جو بل ہے اس کے اوپر ووٹنگ کی نوبت آتی ہے تو حکومتی اتحاد وہ ووٹنگ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لے گا، اور جس کے نتیجے میں قائمہ کمیٹی اس بل کو منظور کر کے سینٹ کے حضور پیش کر دے گی، اور اس کے بعد سینٹ کے اندر اس کو منظور یا مسترد کیا جائے گا، لیکن حکومتی پلان یہ ہے کہ سینٹ سے اس بل کو مسترد کیے جانے کے باوجود بھی اس بل کو منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جائے گا، جس کے اندر اس بل کو پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے اس بل کو منظور کرا کے الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا جائے گا کہ وہ اگلے الیکشنز کو جو حکومت کی مجوزہ انتخابی اصلاحات ہیں اس کے تحت وہ انتخابات منعقد کرے، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر جو تمام اعتراضات ہیں اس کو رد کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اب ایک جانب اگلے انتخابات کے حوالے سے حکومت نے آر ٹی ایس سے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری جانب جو یہ سوچ ہے جو پرویل کر رہی ہے اس وقت حکومتی حلقوں میں کہ اگلے انتخابات سے پہلے ہر صورت میں تمام جو جمہوری اقدار ہیں ان کو بلڈوز کرتے ہوئے اپوزیشن کی تمام قیادت کو نہ صرف پابند سلاسل کیا جائے گا بلکہ میدان خالی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے جو وہ بیان کرتے ہیں بار بار کہ ہم احتساب کے نظام کو نہ صرف آگے بڑھانا چاہتے ہیں بلکہ احتساب کے نتیجے کے اندر جو ان کا نعرہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو چوروں اور لٹیروں سے نجات دلا دی ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آئی بی کو خصوصی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں کہ وہ حلقہ وائز تمام جو پاکستان کے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے سروے بھی کرے، اور اسی کے نتیجے کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹلی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، کیونکہ ایک جانب رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف اثاثوں سے آمدنی سے زائد اثاثے بنانے کے الزام کے اندر ایک انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما جاوید لطیف صاحب کے خلاف بھی نیب نے ایک نئی انکوائری آرڈر کر دی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں جہاں پہ ان کے خلاف بھی جو ایک مقدمہ زیر سماعت ہے اس میں ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، یعنی پیپلز پارٹی کو بھی حصہ بقدر جسہ ملے گا، اس کے باوجود کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اب ہمارے سارے معاملہ ٹھیک ہیں، اور نہ صرف ٹھیک ہیں بلکہ ہم
اگلی حکومت بنائیں گے. خود بلاول صاحب نے کل ملتان کے اندر جو جلسہ کیا اس کے اندر انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ اگلی جو حکومت بنے گی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی اور اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا. لیکن اور اس کے لیے نبیل قبول صاحب کے جو بیانات ٹی وی پہ آ کے وہ دیتے ہیں وہ خاصے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ واضح طور پر کھلے لفظوں کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمارے معاملات بالکل سیٹل ڈاؤن ہیں، اور اب اگر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہے تو پھر مراد علی شاہ صاحب پر فرد جرم عائد کرنا، خورشید شاہ صاحب کو 2 سال تک ہسپتال میں زیر علاج رکھنے کے باوجود جیل میں منتقل کر دینا، اور پھر اس بات کو یقینی بنانا کہ خورشید شاہ صاحب کی ضمانت منظور نہ ہونے پائے، اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اب حالات کو 10 سالہ منصوبے کے تحت ہی چلانے کے لیے کسی قسم کی کوئی حکمت عملی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی دوبارہ جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور حکومتی وزراء واضح طور پر نہ صرف اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے وکلاء سے رابطہ کریں، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ نہ صرف سنگین ہیں بلکہ کسی بھی وقت ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے اور وہ جیل جا سکتے ہیں. خود فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اعلان کیا، خود شیخ رشید صاحب نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا، بلکہ انہوں نے تو اس سے آگے بڑھ کر بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کی ساری قیادت جیل میں ہوگی، اور اس وقت جو مقدمات نیب میں چل رہے ہیں وہ اس کا بھی فیصلے آ جائیں گے. لہٰذا یہ جو حکومتی پالیسی ہے کہ اپوزیشن کا صفایا کر کے انتخابی میدان سجایا جائے، یہ جو انوکھی سوچ انہوں نے ڈیولپ کی ہے وہ اب اس انوکھی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف یکسو ہیں بلکہ آگے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی والے دن وہ عموماً نتھیا گلی میں ہی پائے جاتے ہیں، تو آج انہوں نے نہایت کیجول ڈریسنگ کے اندر نتھیا گلی کے اندر جو ہوٹل کی لانچنگ تقریب تھی اس سے خطاب کیا، اور ان کا اس خطاب کے اندر یہ کہنا تھا کہ ہماری جنگ موجودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی ہے اور قانون کی بالادستی سے ہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے. تو اگر قانون کی بالادستی کا سوال ہے تو یہ قانون کی جو بالادستی ہے یہ صرف اپوزیشن کی طرف ہی کیوں بھرپور طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے، یہ معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف ہی کیوں قانون کی طاقت نظر آتی ہے. قانون کی یہ طاقت ان شخصیات کے خلاف نظر کیوں نہیں آتی جو حکومتی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. قانون کی یہ طاقت غلام سرور خان کے خلاف نظر کیوں نہیں آتی جو حکومتی وزیر بھی ہیں اور جنہوں نے فنل ایریا کے اندر اپنے بیٹے کے شیئرز والی سوسائٹی کو نہ صرف وہاں پر کام کرنے کی اجازت دے دی بلکہ ان کو بلڈنگز بنانے کی بھی اجازت دے دی. رنگ روڈ سکینڈل پر نظر قانون کی بالادستی کیوں نظر نہیں آتی جہاں پہ خود وزیر داخلہ نے اپنی زمین کو فروخت کیا، خود وزیر اعظم کے دستے راست جناب زلفی بخاری صاحب نے بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے اور دیگر شخصیات نے اس سارے معاملات میں اپنا کردار ادا کیا. قانون کی بالادستی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے خلاف نظر کیوں نہیں آتی جنہوں نے چینی کے بحران کے اندر بھرپور اپنا نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ نیگلیجنس کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کو ملکی تاریخ کے اندر کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خود اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا اسد عمر صاحب کی سربراہی میں جو خود حکومت کے وزیر ہیں کہ اس سال چینی کے اوپر سبسڈی نہیں دی جائے گی، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے نہ صرف وہ سبسڈی دے دی بلکہ جو فیصلہ تھا اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے اوپر انہوں نے پیسے بھی ادا کر دیے، زمین بھی خرید لی، لیکن نیک نام اور پاک صاف ہی رہے. لہٰذا قانون کی جو بالادستی ہے یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو دبانے کا ایک ٹول ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اسے تو یہی نظر آتا ہے کہ حکومت کے نزدیک جو سمندر پار پاکستانیوں کے 70-80 لاکھ ووٹس ہیں ان کی تمام تر توجہ اگلے الیکشنز کے اندر ان ووٹوں کو کیپچر کرنے کی حد تک محدود ہے کہ جناب یہ ووٹس ہمیں ملیں تو ہم وہ جو گیپ ہے اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں. لہٰذا ان ووٹس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے حکومت کسی بھی لیول پر جانے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے اندر ووٹنگ کے لیے تو جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہے ان کو ای ووٹنگ کی سہولت دی جائے گی، یعنی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اور انٹرنیٹ
کے اوپر جس قسم کی بگنگ کی جا سکتی ہے اور جس طریقے سے انٹرنیٹ ووٹنگ کو منوپلیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا سافٹ ویئر نادرا نے بنانا ہے، اور نادرا کے اندر جس شخصیت کو اب حکومت نے چیئرمین نادرا لگایا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لگایا ہے، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دھرنے کے دوران عمران خان صاحب کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اس کمیشن کے سامنے جو دھاندلی کے اوپر بنا تھا کہ جناب یہ جو انگوٹھے ہیں ہم ان کی ویریفیکیشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے میگنیٹک انک استعمال نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود، اس بیان دینے کے باوجود جو رپورٹ طارق ملک صاحب کی نادرا کی طرف سے پیش کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو 4 حلقے کھلے تھے وہاں پر جو سادہ انک یعنی جو انک پیڈ سے ہم انگوٹھے لگاتے ہیں مختلف دستاویزات پر، ان کے انگوٹھوں کو بھی سکین کیا گیا تھا اور پھر یہ رپورٹ دے دی گئی تھی کہ جناب یہ انگوٹھے جعلی ہیں، لہٰذا یہاں پر ری الیکشن کرایا جائے، پھر وہاں پر ری الیکشن ہو گئے تھے۔ تو طارق ملک صاحب کی موجودگی کے اندر اگر وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں یہ ای ووٹنگ کے لیے، تو پھر کسی بھی حد تک پی ٹی آئی کو بالکل راوی چین ہی چین لکھے گا، کیونکہ یہ 80 لاکھ میں سے 80 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹس میں آئیں گے، اور کچھ اس کے اندر اس بات کا شائبہ تک نہیں ہوگا کہ زبیر گل صاحب نے بھی، اگر جو مسلم لیگ نون کے اوورسیز ونگ کے انچارج ہیں، اگر انہوں نے بھی ووٹ دیا اسی پروسیجر کے تحت، ای ووٹنگ کے تحت، تو ان کا ووٹ بھی نواز شریف صاحب کے شیئر کو نہیں جائے گا بلکہ بلے کو ہی کاسٹ ہونے کا امکانات ہیں۔ یہ خبریں گرم ہیں، لیکن جو معاملات اس طریقے سے چلیں گے تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ساکھ کیا ہوگی، اس کی ساکھ کو حکومت کس طریقے سے اسٹیبلش کرے گی کہ جناب وہ ہم اس الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں جس میں ہمارے سامنے کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا، تو کیا عالمی دنیا ان الیکشنز کو تسلیم کرے گی؟ اس کا جواب بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ہے، حکومت اگلے الیکشنز کے لیے اپنا تمام تر زور لگا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جانب کسی طرف سے بھی کوئی جو توجہ ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ ابھی کل کا واقعہ دیکھیں، کوئٹہ کے اندر جو سیکورٹی فورسز پر اٹیک کیا گیا جس میں 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، تو اس معاملے میں بھی ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری نہ صرف قبول کی ہے بلکہ ٹی ٹی پی کے ایک دفعہ دوبارہ پاکستان میں سر اٹھانے کی جو خدشات ہیں وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وہاں پر طالبان اپنا زور اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ قائم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ بھی منظر عام پر آتی چلی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال اس وقت نہایت سنگین ہے، کیونکہ اگر اس موقع پر یہ جو ٹی ٹی پی کا جو افریت ہے اس کو اگر دبایا نہ گیا تو پھر یقینی طور پر پاکستان خدا نخواستہ ایک مرتبہ پھر ویسی ہی کیفیت کا شکار نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا ہو جیسے کچھ عرصہ پہلے تھا۔ لہٰذا حکومت کو اگلے الیکشن کے لیے بالکل کوشش کرنی چاہیے، ان کو جمہوری حق ہے کہ وہ اگلا الیکشن لڑیں، اگلا الیکشن جیتیں اگر ان کو لوگ ووٹ دیں تو، لیکن اگر زبردستی ہی الیکشن جیتنا ہے تو پھر ان میں اور باقی کسی اور کے اندر فرق رہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک نیشنل سیکورٹی کا تعلق ہے تو حکومت ہمیں اس معاملے میں بالکل سائیڈ پہ لگی ہوئی، ارریلیونٹ اور کسی بھی فیصلہ سازی سے آری نظر آتی ہے، کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان کنسنسس کے ساتھ بنایا گیا تھا اس نیشنل ایکشن پلان پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ساری سوچ سیاست پر ہے اور سیاست بھی اپنوں کے ساتھ ہی کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔